بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم مرکات کے سبق کے اندر بسائط ثمانیہ کا بیان پڑھیں گے۔ آئیے پہلے ہم آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔ اما البسائط فاحداها الضروریۃ المطلقۃ۔ بہرحال بسائط تو ان میں سے ایک قسم ضروریہ مطلقہ ہے۔ وہی التی حکم فیہا بضرورت ثبوت المحمول للموضوع او سلبہ عنہ ما دامت ذات الموضوع موجودتا۔ اور یہ وہ قضیہ ہے کہ جس کے اندر حکم کیا گیا ہو محمول کے موضوع کے لیے ثبوت کے ضروری ہونے کا یا محمول کی موضوع سے سلب کے ضروری ہونے کا، جب تک موضوع کی ذات موجود ہے۔ کا قولی کا، جیسا کہ آپ کا قول الانسان حیوان بالضرورت، الانسان حیوان بالضرورت، حیوان کا ثبوت ضروری ہے انسان کے ہر فرد کے لیے جب تک ذات انسان کی موجود ہے۔ والانسان لیس بحجر بالضرورت، اور حجر کی سلب ضروری ہے انسان کے ہر فرد سے جب تک ذات انسان کی موجود ہے۔ والثانیۃ الدائمۃ المطلقۃ، اور دوسرا قضیہ دائمہ مطلقہ ہے۔ وہی التی حکم فیہا بدوام ثبوت المحمول للموضوع او سلبہ عنہ، اور یہ وہ قضیہ ہے کہ جس کے اندر حکم کیا گیا ہو موضوع کے لیے محمول کے ثبوت کے دائمی ہونے کا یا موضوع سے محمول کی سلب کے دائمی ہونے کا۔ کا قولی کا کل فلک متحرک بالدوام ولا شیء من الفلک بساکن بالدوام، جیسا کہ آپ کا قول کل فلک متحرک بالدوام، متحرک کا ثبوت دائمی ہے فلک کے ہر فرد کے لیے جب تک ذات فلکی موجود ہے۔ ولا شیء من الفلک بساکن بالدوام، اور ساکن کی سلب دائمی ہے فلک کے ہر فرد سے جب تک ذات فلک کی موجود ہے۔ والثالثۃ المشروطۃ العامۃ، اور تیسرا قضیہ مشروطہ عامہ ہے۔ وہی التی حکم فیہا بضرورت ثبوت المحمول للموضوع او بنفیہ عنہ ما دامت ذات الموضوع موصوفۃ بالوصف العنوانی، اور یہ وہ قضیہ ہے کہ جس کے اندر محمول کے موضوع کے لیے ثبوت کے ضروری ہونے کا یا موضوع سے محمول کی نفی کے ضروری ہونے کا حکم کیا گیا ہو جب تک موضوع کی ذات موصوف ہے وصف عنوانی کے ساتھ۔ والوصف العنوانی عندہم ما عبر به عن الموضوع، اور مناطقہ کے نزدیک وصف عنوانی وہ لفظ ہے کہ جس سے موضوع کو تعبیر کیا جائے۔ کا قولی کا کل کاتب متحرک الاصابع بالضرورت ما دام کاتبا، جیسا کہ آپ کا قول کل کاتب متحرک الاصابع بالضرورت ما دام کاتبا، یعنی متحرک الاصابع کا ثبوت ضروری ہے کاتب کے ہر فرد کے لیے جب تک وہ وصف کتابت کے ساتھ متصف ہے۔ اور ولا شیء من الکاتب بساکن الاصابع بضرورت ما دام کاتبا، اور ساکن الاصابع کی سلب ضروری ہے کاتب کے ہر فرد سے جب تک وہ وصف کتابت کے ساتھ متصف ہے۔ والرابعۃ العرفیۃ العامۃ، اور چوتھا قضیہ عرفیہ عامہ ہے۔ وہی التی حکم فیہا بدوام ثبوت المحمول للموضوع او سلبہ عنہ ما دامت ذات الموضوع متصفۃ بالوصف العنوانی، اور یہ وہ قضیہ ہے کہ جس میں
موضوع کے لیے محمول کے ثبوت کے دائمی ہونے کا، یا محمول کی موضوع سے سلب کے دائمی ہونے کا حکم کیا گیا ہو جب تک ذات موضوع کی متصف ہے وصف عنوانی کے ساتھ۔ کا قولی کا بالدوامی کل کاتب متحرک الاصابعی ما داما کاتبا، جیسا کہ ہمارا قول بالدوامی کل کاتب متحرک الاصابع ما داما کاتبا، یعنی متحرک الاصابع کا ثبوت دائمی ہے کاتب کے ہر فرد کے لیے جب تک وہ وصف کتابت کے ساتھ متصف ہے۔ اور بالدوام لا شیء من النائم مستيقظ بمستيقظ ما دام نائما، اس کا معنی یہ ہے کہ مستيقظ کی سلب دائمی ہے نائم کے ہر فرد سے جب تک کہ وہ وصف نوم کے ساتھ متصف ہے۔ تو یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ آئیے پہلے ہم آج کے سبق کا ماقبل کے ساتھ ربط سمجھتے ہیں۔ تو ماقبل کے ساتھ ربط یہ ہے کہ اس سے پہلے مصنف نے جو موجہات ہیں اس کی اقسام بیان کی تھی کہ 15 اقسام ہیں، جن میں سے 8 بسیطے ہیں اور 7 مرکبے ہیں۔ تو آج کے سبق کے اندر مصنف بسائط ثمانیہ کا بیان کر رہے ہیں۔ ہم بسائط ثمانیہ میں سے 4 جو بسائط ہیں ان کو آج کے سبق کے اندر، اور 4 انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ہم سمجھیں گے۔ تو بسائط ثمانیہ کل 8 ہیں۔ نمبر 1 ضروریہ مطلقہ، نمبر 2 دائمہ مطلقہ، نمبر 3 مشروطہ عامہ، اور نمبر 4 عرفیہ عامہ، نمبر 5 وقتیہ مطلقہ، نمبر 6 منتشرہ مطلقہ، نمبر 7 مطلقہ عامہ، اور نمبر 8 ممکن عامہ۔ اس سے پچھلے سبق کے اندر ہم جو جہات ہیں ان کو ہم سمجھ چکے ہیں کہ بسائط ثمانیہ کی جہات کیا ہیں۔ جب جہات سمجھ ہمیں آ گئی ہیں تو ہم بسائط ثمانیہ کو، ان قضایا کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے۔ ایک دفعہ پھر بسائط کا جہات کا ہم ذکر کرتے ہیں تاکہ ہمیں ان بسائط کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ جو سب سے پہلا ہے قضیہ ضروریہ مطلقہ، اس کی جہت ہوتی ہے ضرورت ذاتی، اور دائمہ مطلقہ اس کی جہت ہوتی ہے دوام ذاتی، مشروطہ عامہ اس کی ہے ضرورت وصفی، اور عرفیہ عامہ اس کی جہت ہے دوام وصفی، وقتیہ مطلقہ اس کی ہے ضرورت وقت معین میں، اور منتشرہ مطلقہ اس کی بھی جہت ضرورت ہے لیکن وقت غیر معین میں، اور مطلقہ عامہ اس کی جہت ہے بالفعل، جس کو بالفعل بھی بعض پڑھتے ہیں، اور ممکنہ عامہ اس کی جہت ہے بالامکان العام۔ ان جہتوں کے معنی بھی ہم پچھلے سبق کے اندر دیکھ چکے ہیں۔ ضرورت ذاتی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ معمول کا ثبوت موضوع کے لیے یا معمول کی سلب موضوع سے ضروری ہے جب تک ذات موضوع کی موجود ہے۔ اگر آپ کو یہ جہت کا معنی آتا ہے تو ضروریہ مطلقہ کی تعریف اور اس کا معنی بالکل واضح ہے۔ نمبر 2 دوام ذاتی۔ دوام ذاتی کا مطلب یہ ہے کہ معمول کا ثبوت موضوع کے لیے یا معمول کی سلب موضوع سے دائمی ہے جب تک ذات موضوع کی موجود ہے۔ اور ضرورت وصفی کا معنی یہ ہے کہ معمول کا ثبوت موضوع کے لیے یا معمول کی سلب موضوع سے ضروری ہے جب تک موضوع کی ذات متصف ہے وصف عنوانی کے ساتھ۔ دوام وصفی کا معنی یہ ہے کہ معمول کا ثبوت موضوع کے لیے یا معمول کی سلب موضوع سے دائمی ہے جب تک ذات موضوع کی متصف ہے وصف عنوانی کے ساتھ۔ اور ضرورت وقت معین میں اس کا مطلب یہ ہے کہ معمول کا ثبوت موضوع کے لیے یا معمول کی سلب موضوع سے ضروری ہے وقت معین میں۔ اور ضرورت وقت غیر معین کا مطلب یہ ہے کہ معمول کا ثبوت موضوع کے لیے یا معمول کی سلب موضوع سے ضروری ہے وقت غیر معین میں۔ اور بالفعل اس کا مطلب یہ ہے کہ معمول کا ثبوت موضوع کے لیے یا معمول کی سلب موضوع سے
ضروری ہے 3 زمانوں میں سے ایک زمانے میں۔ اور بالامکان العام اس کا مطلب یہ ہے کہ معمول کا ثبوت موضوع کے لیے یا بلکہ اس کے اندر یہ کہیں گے کہ معمول کی جانب مخالف موضوع کے لیے جانب مخالف ضروری نہیں ہے۔ تو یہ 8 بسائط ہیں اور ان کے اندر یہ جہات ہیں۔ اب ہم ایک ایک بسیطہ کو سمجھتے ہیں، ان کے اندر جہت کو بھی سمجھیں گے، تعریف بھی، اور ان کی مثالوں کو بھی۔ آئیے سب سے پہلے ہم ضروریہ مطلقہ دیکھتے ہیں کہ ضروریہ مطلقہ کسے کہتے ہیں۔ مصنف نے تعریف کیا ہے وَهِيَ الَّتِي حُكِمَ فِيهَا بِضَرُورَةِ ثُبُوتِ الْمَحْمُولِ لِلْمَوْضُوعِ أَوْ سَلْبِهِ عَنْهُ مَا دَامَتْ ذَاتُ الْمَوْضُوعِ مَوْجُودَةً، یعنی ضروریہ مطلقہ کا معنی یہ بنے گا، ضروریہ مطلقہ وہ قضیہ موجہہ ہے جس میں یہ حکم ہو کہ محمول کا ثبوت موضوع کے لیے یا معمول کی سلب موضوع سے ضروری ہے جب تک ذات موضوع کی موجود ہے۔ اس کی مثال دی ہے مصنف نے الانسان حیوان بالضرورت، یہ موجبہ کی مثال ہے۔ اس کا معنی کریں گے کہ حیوان کا ثبوت ضروری ہے انسان کے ہر فرد کے لیے جب تک ذات انسان کی موجود ہے۔ الانسان لیس بحجر بالضرورت، یہ سالبہ کی مثال ہے۔ اس کا معنی کریں گے کہ حجر کی سلب ضروری ہے انسان کے ہر فرد سے جب تک ذات انسان کی موجود ہے۔ تو یہ ضروریہ مطلقہ کی جو جہت ہے وہ ضرورت ذاتی ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے دائمہ مطلقہ۔ دائمہ مطلقہ کی تعریف کی وَهِيَ الَّتِي حُكِمَ فِيهَا بِدَوَامِ ثُبُوتِ الْمَحْمُولِ لِلْمَوْضُوعِ أَوْ سَلْبِهِ عَنْهُ، یعنی کہ دائمہ مطلقہ وہ قضیہ موجہہ جس میں یہ حکم ہو کہ محمول کا ثبوت موضوع کے لیے یا محمول کی سلب موضوع سے دائمی ہے جب تک ذات موضوع کی موجود ہے۔ اس کی مثال دی ہے جیسے کلو فلک متحرک بالدوام، اس کا معنی یہ ہے کہ متحرک کا ثبوت دائمی ہے فلک کے ہر فرد کے لیے جب تک فلک کی ذات موجود ہے۔ یہ موجبہ کی مثال ہوئی، اور سالبہ کی مثال ہے لا شیء من الفلک بساکن بالدوام، یعنی ساکن کی سلب ضروری ہے فلک کے ہر فرد سے جب تک ذات فلک کی موجود ہے۔ تو یہ دائمہ مطلقہ، اس کے اندر جو جہت ہوتی ہے وہ دوام ذاتی ہوتی ہے۔ تیسرا قضیہ اس کے بعد آتا ہے مشروطہ عامہ۔ مشروطہ عامہ اس قضیہ موجہہ کو کہتے ہیں کہ جس میں یہ حکم ہو کہ محمول کا ثبوت موضوع کے لیے یا محمول کی سلب موضوع سے ضروری ہے جب تک ذات موضوع کی متصف ہے وصف عنوانی کے ساتھ۔ اس میں ضرورت وصفی ہوتی ہے۔ ضروریہ مطلقہ اور مشروطہ عامہ میں صرف فرق یہ ہے کہ ضروریہ مطلقہ کے اندر ضرورت ذاتی ہوتی ہے اور اس کے اندر ضرورت وصفی ہوتی ہے، یعنی کہ معنی یہ کہ معمول کا ثبوت موضوع کے لیے یا معمول کی سلب موضوع سے ضروری ہے جب تک ذات موضوع کی متصف ہے وصف عنوانی کے ساتھ۔ وصف عنوانی کس کو کہتے ہیں؟ اس کی مصنف نے تعریف کی ہے کہ وصف عنوانی کہا جائے ما عبر به عن الموضوع، وصف عنوانی اس لفظ کو کہتے ہیں جس سے موضوع کو تعبیر کیا جائے۔ جس طرح کہ آگے مثال آ رہی ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں، وصف عنوانی کو بھی سمجھتے ہیں۔ مثال ہے کہ کل کاتب متحرک الاصابع بالضرورت ما دام کاتبا، اس کا معنی کریں گے کہ متحرک الاصابع کا ثبوت ضروری ہے کاتب کے ہر فرد کے لیے جب تک کہ وہ وصف کتابت کے ساتھ متصف ہے۔ اس کے اندر جو کاتب ہے، کاتب یہ لفظ یہ وصف عنوانی ہے۔ وصف عنوانی وہ لفظ ہوتا ہے جس سے موضوع کو تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو یہاں یہ کلو کاتب موضوع ہے اور اس کو کاتب کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے، لہٰذا یہ وصف عنوانی کہلائے گا۔ سالبہ کی مثال ہے کہ لا شیء من الکاتب بساکن الاصابع بالضرورت ما دام کاتبا، معنی یہ ہے کہ ساکن الاصابع کی سلب ضروری ہے کاتب کے ہر فرد سے جب تک کہ وہ وصف کتابت کے ساتھ متصف ہے۔ تو یہ مشروطہ عامہ ہو گیا۔ اس کے بعد ہے چوتھا قضیہ ہے عرفی عامہ۔ عرفی عامہ، اس کے اندر دوام وصفی والی جہت ہوتی ہے۔ عرفی عامہ کی تعریف یہ بنے گی کہ عرفی عامہ وہ قضیہ موجہہ ہے جس میں یہ حکم ہو کہ معمول کا ثبوت موضوع کے لیے یا معمول کی سلب موضوع سے دائمی ہے
جب تک کہ موضوع کی ذات متصف ہے وصف عنوانی کے ساتھ۔ عرفی عامہ میں اور مشروطہ عامہ میں، مشروطہ عامہ کے اندر ضرورت وصفی والی جہت ہوتی ہے اور عرفی عامہ کے اندر دوام وصفی والی جہت ہوتی ہے۔ اس کی مثال ہے جیسے بالدوام کل کاتب متحرک الاصابع ما دام کاتبا، یہ موجبہ کی مثال ہے۔ اس کا ہم معنی کریں گے، محمول کی جانب سے معنی کرتے ہیں کہ متحرک الاصابع کا ثبوت دائمی ہے کاتب کے ہر فرد کے لیے جب تک کہ وہ وصف کتابت کے ساتھ متصف ہے، یعنی جب تک وہ لکھ رہا ہے تو متحرک الاصابع کا ثبوت اس کے لیے دائمی ہے۔ اور سالبہ کی مثال ہے بالدوام لا شیء من النائم بمستيقظ ما دام نائما۔ معنی کیا ہے کہ مستيقظ کا معنی ہے بیدار، بیدار کی مستيقظ کی سلب ضروری ہے نائم کے ہر فرد سے، بلکہ دائمی ہے، مستيقظ کی سلب دائمی ہے نائم کے ہر فرد سے جب تک کہ وہ وصف نوم کے ساتھ متصف ہے۔ نوم یعنی نیند، یعنی جب تک وہ سو رہا ہے تو مستيقظ یعنی بیدار کی اس سے سلب دائمی ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے پہلے جو 4 قسم ہیں بسائط کے، ان کو ہم نے دیکھا ہے، یعنی کہ ضروریہ مطلقہ، دائمہ مطلقہ، مشروطہ عامہ اور عرفی عامہ۔ ضروریہ مطلقہ میں ضرورت ذاتی والی جہت ہوتی ہے، دائمہ مطلقہ میں دوام ذاتی والی، مشروطہ عامہ میں ضرورت وصفی والی، اور عرفیہ عامہ کے اندر دوام وصفی والی جہت ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ہم باقی جو 4 بسائط رہ گئے ہیں، یعنی وقتیہ مطلقہ، منتشرہ مطلقہ، مطلقہ عامہ اور ممکن عامہ، انشاءاللہ ان کو ہم اگلے سبق کے اندر سمجھیں گے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ علم نافع، عمل صالح اور اخلاص عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔